السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات فخر انبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان اور ہمارے نونہالان اس مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ان کے دینی جذبے کا اور ان کے دینی جذبات کا ہم کو اور آپ کو جو ہے احساس دلا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں بالائی منزل پر تشریف فرما ہیں۔ یہ پروگرام چل رہا ہے، میں خاص طور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیک بیویاں کون ہیں، اور اسی طرح سے وہ عورتیں، وہ بیویاں یا بیویاں جو غلط کام سے ملوث ہیں، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے۔ اللہ نے ایسوں کو برا بتایا اور برا انجام بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ایمان والا مرد اور عورت نیک کام کرے گا تو ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی عطا کریں گے اور بہترین بدلے سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا کہ مثال بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی دو عورتوں کی، دو عورتیں نبیوں کے نکاح میں تھیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون وامرأۃ لوط، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام پیغمبر اور اللہ کے نبی تھے۔ ان کی دونوں بیویاں نبی کے ماتحت میں تھیں، لیکن ان عورتوں نے نبی لوط علیہ السلام کی یعنی اپنے شوہر کی، اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کیا، کفر کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، انکار کیا توحید کا اور کفر شرک میں ملوث رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال دیتا ہے کہ وامرأۃ نوح کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کے ساتھ، اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی نسبت کہ ہم جو ہے نبی کی بیویاں ہیں، کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آیا، اور وہ جہنم میں داخل کر دی گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہاں آپ تشریف لائے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ ان عورتوں کو اللہ نے جہنم میں کیوں پھینک دیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون، اور پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام
وہ ایمان والی تھیں، عمل صالح والی تھیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا، اس مردود کو، ملعون کو پتہ چلا کہ ہماری بیوی ہمارے ماتحت میں رہنے والی ہم کو رب اعلیٰ نہیں کہتی ہے، ہم کو اپنا خدا تسلیم نہیں کرتی ہے، تو اس شخص نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو چاروں شانے چت لٹا کر ان کے ہاتھ کے ہتھیلیوں میں اور ان کے پیروں میں لوہے کی کھوٹیاں ٹھکوا دی، لوہے کی۔ جب یہ انجام ہو رہا تھا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے بڑے درد و سوز کے ساتھ اور بڑی کرب و بے چینی کے ساتھ اللہ کو پکارا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے ایک گھر جنت میں بنا دے، اور یہ ظالم فرعون اور اس کے بد عملی سے اے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نیک بیویاں، دوسرے طرف نیک بری بیویاں ہیں، ان دونوں کی مثال مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام بہت بار آیا ہے۔ اتنی اللہ والی تھیں، اتنی برگزیدہ تھیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، بہو بیٹیاں آئی ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، تو وہ اپنے آنچل میں، اپنے دامن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمیٹ لیں اور یہ نصیحت کی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور صبح و شام اس پر غور کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت المرأة الصالحہ، نیک عورت کون ہے؟ ان نظر الیہا سرت ہو، وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْ ہو، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی پہچان بتلائی کہ نیک عورت تو وہ ہے کہ جب شوہر، اس کا آدمی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو وہ فوراً اس کو خوش کر دے کہ کیا کچھ چاہیے آپ کو، پانی لے آئیں، کھانا لے آئیں، یا کوئی ایسی بات ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ سمجھے کہ ہماری یہ شریک حیات ہے، ہماری زندگی کے ساتھی ہے، ہمارے درد و غم کو یہ سمجھنا چاہتی ہے، تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور جب وہ حکم دے تو فوراً اس کی اطاعت کرے، فوراً عمل میں لائے۔ اور جب وہ گھر سے چلا جائے، بازار چلا جائے، دنیا میں کمانے چلا جائے، گھر سے دور ہو جائے، تو وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی، اس کے اولاد کی دیکھ ریکھ کرے، حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک عورت کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دروازے سے پکارے جائیں گے۔ وہ صلاۃ کا، وہ توحید کا، وہ زکوٰۃ کا دروازہ، غرضے کے 8 دروازے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومنہ عورت، اسلام والی عورت، اللہ کی فرما بردار عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے پروان دینے والی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، وہ اطاعت بالہا اور اپنے شوہر کی حفاظت کرتی ہے، عزت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کے دن جس دروازے سے بھی چاہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس سے بڑا تمغہ ہم کو اور آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی اتنی مذمت قرآن میں ہے کہ جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن وہ چاندی اور سونے کا سکہ بنا کر تپایا جائے گا، اور اس تپتے ہوئے سکے کو پیشانی پر، اس ظالم کے پیٹھ پر، اس کے پہلو پر رکھ کر کے اس کو داغا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کون سا مال اچھا ہے؟ اگر اس مال کی اللہ کی طرف سے مذمت آئی ہے
تو کون مال جو ہے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومنہ عورت جو اپنے شوہر کے ایمان میں مددگار ہو۔ شوہر کے ایمان میں مددگار کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک بیوی جو صالحہ ہے، مومنہ ہے، نیک ہے، وہ خبردار کر دے کہ اللہ کے واسطے ہمارے گھر میں حرام کمائی نہیں آنی ہے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہمارے بال بچے موٹا چھوٹا پہن لیں گے، لیکن حرام کمائی نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کی تعلیم و تلقین وہ عورت دے، اس کے مشکلات میں اس کے ساتھ رہے اور اس کے غموں کو اپنا غم سمجھے، تو وہ عورت جو مومنہ عورت ہے اپنے شوہر کے ایمان میں مددگار ہو، وہ سب سے بہترین سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، پورے جس میں زر و جواہرات بھی ہیں، جس میں لال و گوہر بھی ہیں، سونے اور چاندی بھی ہیں، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز اور بہترین سامان نیک عورت ہے، صالح عورت ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز مل گئی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے کہ سمجھو اس کی پوری زندگی جو ہے چین کی ہو گئی، اور اس کی زندگی میں اس کو جنت مل گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو آپ ان 5 آیتوں کو لے کر غار حرا سے اترے، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ گھر پہ پہنچے، بی بی خدیجہ سے کہا کہ زملونی یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ 40 سال کی مدت میں کبھی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا، آپ گھبرا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی سمجھدار تھیں، 15 سال ہو گئے تھے نکاح کو ہوئے جب آپ پر وحی آئی ہے، اس سے پہلے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ سے آپ کا عقد ہوا تھا۔ 15 سال کی جو آپ کی زندگی کے بارے میں انہوں نے اثر قبول کیا، جو دیکھا محسوس کیا، اس کو بتلایا۔ واللہ لا یخزیک ابدا، اے ہمارے شوہر نامدار، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتؤتی علی نوائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میرے شوہر، ابھی تو ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے شوہر نبی ہو گئے، ابھی ان کو نہیں پتا ہمارے جو ہے شوہر محمد رسول اللہ ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جو ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلاتے ہیں، کسی کی گمشدہ چیز کو لا کر اسے عطا کر دے دیتے ہیں تلاش کر کے، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جس کے اندر اتنی خصوصیات ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کتنی بہترین بات بی بی خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چند لفظوں میں نچوڑ پیش کر دیا اور تسلی اور ڈھارس بنائے، اور اس کے بعد جب آپ کو ذرا تسلی ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچیرے بھائی تھے، تورات انجیل کے عالم تھے، ان کے سامنے گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت ورقہ نے کہا آپ اس امت کے، اس قوم کے، اس امت کے آپ نبی ہیں آج سے، اور اللہ نے آپ پر نبوت کا جو ہے صحرا ڈال دیا ہے آپ کے گلے میں، اور نبوت کا تاج، آپ کے شریعت کا تاج آپ کے سر پر ڈال دیا، آج سے آپ تاج الشریعہ ہیں۔ لیکن کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے شہر سے، آپ کے وطن سے نکال دیتی۔ یہ حضرت ورقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ آنے والا جبریل فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کے پاس اللہ کی خبریں لایا کرتا تھا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ میری ماؤں بہنوں، کہ اگر عورت نیک اور صالح ہے تو ہر مسئلے میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے نیکی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا قابل مبارکباد وہ آدمی ہے کہ اذان ہو گئی اور بیوی اتفاق سے رات میں کئی بار اٹھی بچوں کو سلانے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، اس کا پیشاب پاخانہ دھلنے کے لیے، جاگنے میں اس کو تردد ہو رہا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے،
سر بھاری ہے، جسم بھاری ہے، لیکن نیک صالح آدمی اس کے منہ پر چھینٹا مارتا ہے پانی کا کہ اٹھو اذان ہو گئی نماز پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا قابل مبارکباد ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اس طرح جگاتا ہے۔ قابل مبارکباد وہ عورت ہے کہ اپنے شوہر کو اس وقت جگاتی ہے جب اذان ہو چکی ہے، اور شوہر جو دن بھر ایڑی سے پسینہ چوٹی پر پہنچاتا رہا، گلیوں گلیوں مارا پھرتا رہا، تجارت کے کاروبار میں رہا، کھیتی کے کاروبار میں رہا، تھکایا آیا اور گھر پہ نماز عشاء پڑھ کر سو گیا۔ جب صبح کے وقت اٹھنے میں اس کو ذرا دقت ہوئی تو اہلیہ نے، نیک بیوی نے، مومنہ بیوی نے اس کے چہرے پر چھینٹا ہلکا سا مارا اور اس کے طبیعت میں نشاط پیدا ہوئی، فوراً اٹھا وضو کیا اور جا کر کے اس نے نماز ادا کی۔ کاش کہ یہ بات آج کی عورتوں میں، ہمارے ماں و بہنوں میں پیدا ہو جائے کہ وہ جلد سے جلد بیدار ہو، وضو اور نماز کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کرے۔ آج تو قصے کہانیاں زیادہ ہوتی ہے، موبائل پر سارا معاملہ ڈپینڈ ہو چکا ہے، ٹیلی ویژن میں رات گزر جاتی ہے، فواحش اور منکرات کا ہمارا گھر اڈا بنا ہوا ہے۔ ہم اس پر ذرا غور کریں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کیسے ہوگی، نیک صالح اولاد کیسے کہاں سے پیدا ہوں گے جب ہمارا مزاج ایسا ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے عبداللہ ایک رات سوچتے ہیں، مائیں بہنیں ذرا غور سے سن لیں، ایک رات سوچتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تھوڑا، وہ کہتے ہیں چلے خالہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آج تھوڑی دیر رات گزارے۔ بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب نانی کے ہاں جانا ہوتا ہے، خالہ کے ہاں جانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ رات کے وقت اٹھے اور خالہ جان مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو باہر ہی سے سنا کہ وہ نماز میں کھڑی ہیں، وہ نماز میں کھڑی ہے اور ایک آیت پڑھ رہی ہے کہ لقد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ دردناک عذاب سے، گرم عذاب سے بچا لیا۔ وہ گرم عذاب کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس دنیا کی آگ کی جلن اور سوزش تو آپ کے سامنے ہے، ایک چنگاری کسی گھر پہ گر جائے تو فوراً خاکستر ہو جاتا ہے مکان میرے دوستوں، اور 70 گنا جب جہنم کی آگ تیز ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہی ہے اور اسی جملے پر اور اسی آیت کریمہ پر وہ کھڑی پڑھ رہی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر لوٹ گئے، پھر آئے کچھ دیر کے بعد تو پھر وہی انداز پایا، پھر لوٹ گئے۔ آخر کار یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہے، کیا اس واقعے سے ہماری ماں بہنوں نے کچھ نتیجہ اخذ کیا کہ نہیں کیا؟ دن بھر ٹھلواہی کی بات اور ٹھٹھا مخول کی بات، گندی بات، چغلی، غیبت اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں جس میں صرف گناہ ہی گناہ مرتب ہوتا ہے، نیکی کی کوئی بات نہیں وہاں آتی ہے، صرف مائیں بہنیں اسی چیز میں پڑی رہتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں بہنوں کی، تمہارے ہاتھوں میں یہ معصوم بچے پرورش پاتے ہیں، اور اگر تم نے اپنا انداز زندگی اور رخ زندگی ایسی طرف کر دیا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو امید نہ رکھے کہ تمہارے بچے نمازی ہوں گے، امید نہ رکھے تمہارے بچے حافظ و قاری ہوں گے، امید نہ رکھے کہ تمہارے بچے مسجد کو آباد کرانے والے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں جو میں تھوڑی دیر کے لیے آ گیا ہوں، صرف ایک پیغام دینا یہ تھا کہ مائیں بہنیں جو گھر کی ذمہ دار ہیں اور جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس پر ہمارا غور کریں۔ بہت لمبی بات ہے، بہت لمبی بات ہے، ایک واقعہ کی ایک تاریخی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ مکہ گئی حج کرنے، قافلے کے ساتھ تھی، لوٹتے ہوئے قافلے سے جدا ہو گئی، قافلے والے سمجھ نہیں پائے، ان کے بیٹے بھی اس میں تھے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ اتفاق سے وہ ایک کنارے جو چادر اوڑھ کر لپٹ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک عورت اکیلے تنہا سمٹی سمٹائی بیٹھی ہے، تو انہوں نے جا کر کے پوچھا
अम्मा तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना चाहती हो? तो उन्होंने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। उन्होंने वो सूरह बनी इस्राइल की पहली आयत पढ़ी कि पाक है वो ज़ात जिसने बंदे को सैर कराया मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम तक। तो समझ गए कि ये मुल्क शाम से आई हैं और मक्का गई थी हज करने। तो कहा यहाँ कैसे? कहा मैं युदिल्लिहु फला हादिया लह, अल्लाह जिसको रास्ता न दिखाए तो उसे रास्ता कौन दिखाएगा। समझ गए कि ये रास्ता भूल गई। तो पूछा कि तुम हमारी सवारी पर सवार हो सकती हो? तो मजबूरी तो थी। तो कहा ज़रूर मैं आपकी सवारी पर बैठ जाऊंगी। जब सवारी बैठाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनीन से कह दो कि निगाहें नीची कर रहे हैं। यानी जो वो खड़े बैठाना चाहते थे उनको, उन्होंने कहा निगाह नीची कर रहे। हज़रत वो साहब जो थे, शायद अब्दुल्ला उमर थे या कौन थे, वो हट गए। अब उसके बाद जब सवारी पे बैठने लगी तो सवारी बिदक गई अजनबी पा करके कि ये कौन हमारे ऊपर चढ़ने जा रही, सवार होने जा रही। तो उस रस्सा कशी में थोड़ा उनको चोट आई तो दौड़े और उन्होंने अपने जानवर को संभाला। तो कहा कि मामी मुसीबतिन फबिमा कसरत ऐदिन नास, इंसान को जो भी परेशानी आती है वो उसके हाथ का करतूत, उसके करतूत का नतीजा होता है। हम ना आपको हटाती और ना ये मामला पेश आता कि जानवर बिलक जाए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक औरत जब उससे सवाल किया जाता तो कुरान की आयत पढ़ती। पूछा कि आप कुरान ही से क्यों जवाब देती है हर बात का? काला पढ़ा करा, उन्होंने क्या पढ़ा कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान जो भी बात बोलता है अल्लाह के फरिश्ते नोट कर लेते हैं। ये भी कुरान की आयत है अल्लाह कि अगर मैं कोई और बात बोलूं तो वो भी तो लिखी जाएगी। लेकिन ये जब हम कुरान से जवाब देंगे, कुरान से बात करेंगे तो ऐसी सूरत में हमारे हक़ में तो कुरान ही लिखा जाएगा। इतनी मोहब्बत कुरान से इतनी मोहब्बत हमारे शेख अब्दुल गनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, हमारे शेख शमशेर साहब फाज़िल नौजवान, इन लोगों ने ऐसी बातें इतने अच्छे और खूबी के साथ बातें कुरान हदीस की पेश की हैं कि हमारे दिल और दिमाग में रच बस गई हैं और सरायत कर गई हैं। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको उनको भी उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और भाइयों, तो ये माएँ और बहनें जो आई हुई हैं वो 5 वक्त की नमाज, आप सब फरमाया कि अय्युमा इम्राअतिन सल्लत खम्सहा, कोई भी मोमिना औरत वो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रख ले, वह अताअत बालहा, अपने शौहर की अताअत कर ले, वह अहसनत फर्जहा, और अपनी शर्मगाह और इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त कर ले, फल तदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सर्टिफिकेट औरतों को मिल गया। हमारी गुजारिश, मुअद्दबाना गुजारिश माँ बहनों से है कि हम और आप जब इकट्ठा हुए इन बातों के सुनने के लिए तो अपनी बातें बंद कर दें, बकवास बंद कर दें और इधर उधर की गुफ्तगू से बाज आएँ। ये कुरान की आयतें पढ़ी गई, यह हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया और आपके सामने सच्चे वाक़यात बताए गए। आपने उससे कितना इबरत हासिल किया और आपने उससे क्या नसीहत ली और किस हद तक आपका आज़्म और हौसला बढ़ा कि हम इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत से के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और ताहयात इस्लाम के तकादे को पूरा करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा है कि जब आप दुआ फरमाते तो दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा मन अहयना फ़अहयिनी अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिनी अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह तो हमें से जिसको जिंदा रखे इस्लाम पर और जिसको मौत दे ईमान पर। बहुत बड़ी खूबी की बात है, हम और आप इन बातों को अपने सामने रखें। यही चंद कलमात हमारे दिल में दिमाग में बसी हुई थी जो मैंने माँ बहनों को खिताब किया और जितने भी खिताबात हुए वो सब मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। कोई ऐसा नहीं कि मज़हब इस्लाम का कोई कानून और शरीयत की कोई बात
عورتوں کے لیے کچھ ہو مردوں کے لیے کچھ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آیت اترتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو یہ مردوں کو اللہ نے خطاب کیا، عورتوں کو کبھی نہیں خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وہ عزت بخشی کہ مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں قرآن میں، البتہ عورت کے نام کی سورہ نساء، عورت کے نام پر اللہ نے پوری سورت اتار دی۔ اور اس سوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومنہ مرد مومن مرد مومنہ عورتیں، اور نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بڑا مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر۔ اس اجر اور اس بدلے کا تصور ہم اپنے دل و دماغ میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے جنت تیار کی ہے، اجر عظیم، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھا ہے اس جنت کو، نہ کان نے سنا ہے، اور کسی انسان کے دل پر اس کا تصور و خیال بھی نہیں گزر سکتا وہ جنت کیسی ہوگی، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں جہنم بہت بری چیز ہے، ایک طرف جنت تو دوسری طرف دوزخ۔ یہاں دنیا میں جو گٹر مستی اڑاتے ہیں، اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اور سجدہ ان کو میسر نہیں ہوتا، راتوں دن ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، اور عیش و عشرت میں اپنے تمول میں جو مست ہیں، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ڈبکی دلائے گا، اور اس کے بعد نکال کر ایک ڈبکی ایسے ڈال کے نکال لے گا، تو ایک پوچھے گا اے میرے بندے حل مر بک نعیم القط وحل، اے بتا کہ حل مر بک نعیم القط، کہ اے میرے بندے بتا کیا تجھے کوئی آرام دنیا میں کبھی ملا ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ ہے، ما رأیت خیر القط ولا مررت بنعیم القط، اے اللہ تیری ذات کی قسم میں آرام جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک سیکنڈ میں اس کے 80-90-100 سال کی عیش و عشرت کی زندگی ایسی اڑ جائے گی، اور جہنم کے ہوا سے وہ جو بھول جائے گا کہ عیش و عشرت کسے کہتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں یہ غریب آدمی، پریشان حال آدمی، جس کو کسی بھی طرح سے کوئی سکون نہیں، ایک طرف بیماریاں ہیں، دوسرے طرف کھانے پینے کے انتظامات ہیں، روزی روٹی کے مسائل ہیں، لیکن بندہ ہے کہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا، اللہ جنت میں اس کو ایک ڈبکی لگائے گا، ایک غوطہ دلائے گا جنت میں، اور اس کے بعد نکال کر پوچھے گا اے اللہ کے بندے یا ابن آدم حل رأیتا بؤسا قط، کوئی تکلیف تجھے کبھی گزری ہے؟ وہ 80-90-100 سال کی تکلیف ایک سیکنڈ میں بھول جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ میں تکلیف جانتا ہی نہیں کیا چیز ہے۔ جنت اتنی آرام کی جگہ ہے کہ 100 سال کی تکلیف کو ایک سیکنڈ میں بھول جائے گا، اس کے ذہن ہی میں نہیں رہ جائے گا کہ میں کبھی تکلیف بھی اٹھایا ہوں۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، آپ سب کو اور ہم سب کو بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہماری اور آپ کی انتھک کوششیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو ان جملہ باتوں، تمام مضامین کی باتوں کو جہاں تک ہم نے سنا ہے اس کے مطابق عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام رچایا، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرماتے ہیں، ذریعہ نجات بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ